السلام علیکم ویورز، میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی۔ آج 13 اپریل 2023 ہے۔ امید ہے رمضان المبارک کی فیوز و برکات آپ اکٹھی کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ سے جو چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، بلکہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ میں سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ نہ صرف شیئر کرنی چاہیے بلکہ اس پہ کمنٹس بھی دینے چاہیے۔ دیکھیں، میں بذات خود سوشل میڈیا کی اہمیت پہ یقین رکھنے والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن جہاں پہ رول ہے وہاں پہ جو بھی میڈیا میں جو اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے انہیں انتہائی ذمہ داری کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ بعض چیزیں جو ہے وہ آپ نیگلیجنس سے یا ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن جو ہے وہ کرتی ہیں، لیکن وہ آگے اس کا پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، نہیں تو اور اگر نہیں کر سکتے تو اور بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ جو ہے بول رہی ہیں، تو آپ بھی اگر جھوٹ بول رہی ہیں تو ایڈ ہی کر رہی ہیں نا جھوٹ۔ میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر عفان صاحب ہیں جو ہیں، انہوں نے جو ہے میں نے ان کا شیئر بھی کیا ہے، اور شیئر کرنے کے بعد مجھے شک ہوا ہے، تو میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا ہے تو یہ سٹوری جو ہے ڈیفرنٹ نظر آئی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ میڈیا پہ لگے رہتی ہیں، گو ان کا جو مقصد تھا، جو میسیج تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، لیکن جو رپورٹنگ تھی وہ ٹوٹلی فالس تھی۔ ایک واقعہ ہوا ہے انڈیا میں، اس کی وہ انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں، اور یہی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہیں جو کہ سابقہ جو ہے شاید بیوروکریٹس ہیں، ڈان میں لکھتی ہیں، اور یہ پاکستانی ہیں، امریکن جو ہیں نیشنلٹی ہولڈر ہیں یہ، اور یہ ان کا جو پاپولر ہوئی ہیں پاکستان میں 2007 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ملٹری انکارپوریٹڈ یعنی کارپوریشن، اور یہ اس کا پورا میرا خیال ٹائٹل تھا کہ انسائٹ پاکستان ملٹری اکانومی۔ تو یہ جو ہے ان کی جو ہے یہ انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر محیط پرزادہ کے بارے میں یہ جو ہے باتیں کی ہیں۔ تو وہ میں آپ کو وہ اب جو سٹوری ہے انڈین جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ان کا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا یہ اتنے بڑے نام، اتنے بڑے لوگ، ایک ڈاکٹر ہیں، دوسرے بھی ڈاکٹر ہیں، جو ڈاکٹر محیط پرزادہ وہ بھی بیوروکریٹ ہے، لیکن ان کو جو اس میں جو الیگیشن لگایا گیا ہے وہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہے، یہ ظاہر سی بات ہے سوشل سائنٹسٹ ہے، وہ جو ہیں وہ ڈاکٹر کیا نام ہے فزیشین محیط پرزادہ، وہ بھی کیسز کر کے فارن سروس میں رہے ہیں، دوبارہ میڈیا میں آ گئی۔ یہ جو عفان صاحب بھی، تو یہ پہلے دیکھیں، اس کے بعد میں جو ہے اپلوڈ کرتا ہوں، وہ آپ جو ہیں وہ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے جو ویڈیو جو ہے وہ واچ کر رہی ہیں، اس میں یہ مبینہ طور پہ جو وکیل ہیں، ایک خاتون ہیں جس کا نام جو ہے وہ دیوی، شاید پورا نام جو ہے میں کمالا دیوی جو ہے وہ ہے، اور یہ کمالا دیوی جو ہے یہ فوت ہو گئی ہیں، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہاسپٹل سے جو ہے وہ لے جا کے راستے میں جو ہے نا ان کے جو ہے وہ جو رپورٹ ہوا ہے انڈین میں، انگلش میں چونکہ ہوا ہے، تو برادر ان لاز کے جو ہیں وہ بیٹے جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ، اور شاید ان کا جو وکیل جو ہے تھم امپریشن لے رہا ہے، اور ان کی اس طرح جو ہے یہ دکان اور ایک جو گھر تھا وہ اپنے نام پہ کروا دیا۔ یہ ایک جو ہے کیا نام ہے شرما ہے، یہ ریتندرا شرما جو ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کی والدہ کی جو ہے وہ یہ تھی، کیا نام ہے، وہ کہہ رہے ہیں آنٹ، اب پھوپھی تھی، خالہ تھی، انگلش میں اور اردو میں فرق ہے، کہ یہ وہ خاتون جو فوت ہو گئی ہیں وہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، اور ان کا میاں بھی مر چکا تھا۔ تو یہ انہوں نے یہ جو وہ ان کی جائیداد لینے کے لیے ان کے برادر ان لا جو تھے، ان کے بیٹے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور یہ واقعہ ہوا ہے 8 جون 2020 میں ہوا ہے، انڈیا میں ہوا ہے، اور اس واقعے کو بھی انڈین پریس میں لوگوں نے بڑا کنڈیم کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہی جو ہے چیز وہ جو ہے وہاں سے پکچر لے گئے، تو یہ پاکستانی دیکھیں نا، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے ٹویٹر پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ الزام لگایا ہے کہ یہ محیط پرزادہ، اور اس کا ایڈنگ کیا دی کارٹ ریڈ ہینڈڈ۔ تو محیط پرزادہ جو ہیں ہمارے یہ جو ہیں آج کل میرا خیال ہے ملک سے باہر کہیں بھاگے ہوئے ہیں، وہ
پرو پی ٹی آئی جو ہیں وہ سٹینس رکھتے ہیں. تو یہ کیا نام ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ جو ہے وہ انگوٹھے لگوا کے تو اپنی پراپرٹی, تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اسی میں اپنے ٹویٹ وغیرہ میں, اگر آپ جائیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے پوری سٹوری بتائی ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے 2012 میں برین ہیمریج ہوا تھا تو وہ سائن نہیں کر سکتے تھے, تو پھر جو ہے بہبود نیشنل سیونگ سینٹر جو ہے میرپور میں جو ہے انہوں نے پھر وہ اپلائی کیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, تو تھم امپریشن الاؤ کیے جائے. تو پھر ان کی والدہ جو ہیں وہ پینشن لیتی رہی ہے اسی تھم امپریشن کی بیس پہ, جو کہ جن کا مرڈر ہو گیا بقول ان کے 2013 میں. پھر جو ہے یہ آگے معاملہ چلتا گیا اور انہوں نے پھر جو ہے ان کی ڈیتھ کے بعد, والدہ کی ڈیتھ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایتھرائز کیا انہوں نے کہ ہاں جی آپ وہ لے سکتے ہیں آن دا بیہاف آف یعنی فادر. تو وہ کرتے رہے ایسے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2020 یعنی یہ 1 اگست کو جو ہے وہ شاید والد صاحب نے انہیں کہا کہ اچھا جی کسی کوئی غریب تھا ریلیٹیو اس کو جو ہے وہ پیمنٹ کی جائے. تو ہاسپٹل والوں نے وہ جو ہے وہ اعتراض کیا کہ نہیں یہ جو ہے آپ کورٹ سے لے کے آئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ یہ کیس جو ہے یہ کورٹ میں گیا ہے تو کورٹ نے اسکروٹینائز کرنے کے لیے اسے ڈسمس کر دیا تھا کہ نہیں یہ کوئی میلا فائڈ انٹینشن نہیں تھی, وہ یہ نہیں جو انہوں نے سنا تو یہ کیس ہی کوئی نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں میرے فادر جو ہیں 10 اگست 2020 میں ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے اور یہ انہیریٹنس کا تھا ہی نہیں, یہ تو معاملہ بہبود فنڈ وہ کہہ رہے ہیں میری 2015 میں 3.1 ملین یہ 30 لاکھ جو ہے میری پے تھی اور یہ تو صرف 10 لاکھ کا معاملہ تھا, مجھے اتنی کوئی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی. تو یہ اس طرح جو ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ ہائی پروفائل ہیں, انہوں نے اسے یعنی ایز اے ٹول جو ہیں ٹو ڈیفیم ڈاکٹر جو ہیں وہ موہت بھیا بارہ یہ ان کی لڑائی ہے. میرا جو ہے وہ یہ اس چیز پہ ہے کہ مس رپورٹنگ جو ہے ایک ویڈیو کو لے کے یہ سوشل میڈیا کی بہت بڑا ڈرا بیک ہے. جو سچ کہہ سکتے ہیں تو کہیں, نہیں کہہ سکتے تو چپ رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹر عفان صاحب ہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا تو ان کی بہت بڑی نیگلیجنس ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور اگر دیکھا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاکٹر ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ عام بندہ تو کوئی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹ بوائے جو ہے. تو انہوں نے اسی چیز کو اسی سٹوری کو جو ہے وہ اب یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں پراپرٹی تھانے کے لیے, دیکھیں مردہ ماں کا, یعنی ٹوٹلی وہی سٹوری جو انڈین, یہ وہی تصویر ہے جو کہ وہاں میں نے جس کا ذکر کیا ہے, اور وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ انگوٹھا لے کے اور یہ کر رہا ہے. یہ اور ہے وہ اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اور انہوں نے کیا ہے, فراڈ ہوتی ہے نہیں یعنی ان کا جو میسیج ہے میں سمجھتا ہوں اسے ایگری کرتا ہوں, لیکن مس رپورٹنگ ہوئی ہے. یہ ایک واقعہ کچھ اور ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, اور یہ یہاں پہ کر رہی ہیں. اور ہمیں یقیناً میسیج میرا بھی وہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی یہ کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ادھر ادھر لگا کے بہت ساری ایسی سٹوریز لگا کے بالخصوص ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں ایک دوسرے جو ہے پارٹی کے لیڈرز کو جو ہے وہ ڈیفیم کرتے ہیں. تو یہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہمیں جو ہے بالخصوص رمضان المبارک مسلم کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. ڈاکٹر عفان تک بھی میری یہ بات چلے گی اور میرا خیال ہے وہ اس پہ بھی ایک ویڈیو اور جو ہے بنائیں گے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ میری بات کو سنا. میرا اصل میں آج گلا خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے, لیکن میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ یہ اس پہ میں نے خود بھی یہ سٹوری شیئر کی ہے. تو امید ہے میرا چینل آپ جو ہے سبسکرائب کریں گے. اس طرح کے لوگوں کا اگر آپ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے میں تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو آنیسٹی ڈیڈیکیشن اپ رائٹنس جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں اس کاز کے لیے جانا چاہیے, اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے نہیں, بلکہ سچ کے ساتھ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.